اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سید الابرار ونور الانوار وسر الاسرار وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیات نمبر 187، 188 اور 189 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد یعنی وعدہ لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی کہ تم اس کو لوگوں سے کھول کر بیان کرو اور اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپاؤ گے، پس انہوں نے اس وعدہ کو پس پشت پھینک دیا اور انہوں نے اس کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول کر لی، اور وہ بہت بری چیز ہے جو وہ خرید رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خاطر میں نہ لائیں جو اپنی کارستانیوں پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ایسے کاموں میں جو انہوں نے کیے ہی نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، ان آیات میں پہلی بات تو یہود کی عہد شکنی کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد یعنی وعدہ لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی کہ تم ان کو لوگوں سے کھول کر بیان کرو گے اور اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپاؤ گے، پس انہوں نے اس وعدہ کو پس پشت پھینک دیا اور انہوں نے اس کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول کر لی، اور وہ بہت بری چیز ہے جو وہ خرید رہے ہیں۔ یعنی یہود سے ہرگز یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ صرف اسی نبی کو سچا سمجھیں اور اس پر ایمان لائیں جس کو آتشی قربانی کا معجزہ دیا گیا ہو، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ پر بہتان لگا دیا تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا معقول بہانہ ہاتھ آ جائے، اور جو عہد ان سے فی الواقع لیا گیا تھا ان کی ایک ایک شک میں انہوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا اور جی بھر کے عہد شکنی کر دی۔ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ تورات پر سختی سے عمل کریں، اس کی خوب اشاعت کریں گے، اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپائیں گے، لیکن یہود نے یہ کیا کہ اس کے بے شمار احکامات کی خلاف ورزی کر دی، اس کی بہت سی آیات کو چھپاتے رہے، مثلا ایسی آیات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی گئی تھی یا رجم سے متعلق آیات کو بھی چھپایا، پھر لفظی اور معنوی تحریف بھی کی، جیسے دوسروں کا مال بٹورنے کی خاطر لیس فی الامیین سبیل کا مسئلہ گھڑ لیا تھا، اور وہ کسی بھی ناجائز طریقے سے ان کا مال ہڑپ کرنے میں کوئی قباحت نہیں سمجھتے تھے یا غلط فتوے دے کر پیسے بٹورتے تھے۔
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خاطر میں نہ لائیں جو اپنی کارستانیوں پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں میں جو انہوں نے کیے ہی نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین، منافقین ہر دفعہ جہاد میں شرکت نہ کرتے اور اس محرومی پر انہیں افسوس اور ندامت نہ ہوا کرتی، بلکہ اپنی عقل مندی کا کرشمہ سمجھتے اور خوش ہوتے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چند ایسے منافق تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر جاتے تو وہ پیچھے رہ جاتے اور خوش ہوتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو قسمیں کھا کر طرح طرح کے بہانے بناتے، اور یہ بات انہیں اچھی لگتی تھی کہ ان کے ناکردہ کاموں پر ان کی تعریف کی جائے، اگرچہ ان کی زندگی کتاب شجاعت، ایثار، اخلاص اور تقوی کے کارناموں سے یکسر خالی تھی، لیکن وہ اس بات کو دل سے پسند کرتے تھے کہ انہیں شجاع، ایثار پیشہ، مخلص اور متقی کہا جائے۔ ناظرین، صحیح بخاری اور مسلم شریف میں روایت منقول ہے کہ مروان نے اپنے دربان رافع کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ اس آیت کا مطلب پوچھ کر آؤ، کیونکہ اس آیت کی روح سے ہر شخص عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ ہر شخص کو جو نعمت ملی ہے یا جو وہ کرتا ہے اس پر خوش ہوتا ہے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے لیے ناکردہ کام پر اس کی تعریف بھی کی جائے۔ چنانچہ رافع ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے اس سے پہلے والی آیت ساتھ ملا کر پڑھی اور کہا کہ یہ ان یہودیوں کے حق میں ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ان سے کوئی بات پوچھی تو انہوں نے چھپا دی، اور کوئی غلط بات بتا دی، پھر یہ سمجھے کہ وہ ان کے نزدیک قابل تعریف ٹھہرے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا اور حق چھپا بھی لیا۔ ناظرین، خود پسندی ایک مرض ہے اور ایسے مریض کی قوت عملیہ مفلوج ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کے تندرست ہونے کی بہت کم توقع ہوتی ہے، وہ اپنی ان کوتاہیوں کے انجام بد سے ضرور دوچار ہو کر رہتا ہے، یعنی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایک دردناک عذاب اس کا منتظر رہتا ہے۔ اگرچہ مذکورہ آیت یہود اور منافقین کی کمزوریوں کو آشکارا کرنے کے لیے نازل ہوئی، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی سبق نہیں۔ میدان عمل سے فرار اور اس پر بھی اپنی ستائش و تعریف سننے کی خواہش دو ایسی کمزوریاں ہیں کہ جو شخص ان کا شکار ہو جاتا ہے اس کا وہی انجام ہوتا ہے جو قرآن نے واضح الفاظ میں بیان فرما دیا ہے۔ کتنے نامور باپوں کے فرزند، کتنے علم و عرفان کے خانوادوں کے چشم و چراغ اور ثروت و سطوت کے وارث ان خرابیوں کے باعث اپنے اسلاف کو خاک میں ملا چکے ہیں، کیونکہ ان کو بڑی آسانی سے ایک بنا بنایا حلقہ دستیاب ہو جاتا ہے جو ان کی ہر حرکت کو مستحسن اور ان کی تمام کوتاہیوں کے باوجود ان کو مجمع صفات و کمال سمجھتا یا کہتا ہے۔ ہر باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، استاد اپنے شاگردوں کو اور مرشد اپنے عقیدت مندوں کو اس گرداب ہلاکت سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ ان کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ حقیقت پسند ہوں اور اپنی سخت کوشی سے تلخ زندگی کو انگبین بنانے میں لذت محسوس کریں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
یعنی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور جب حقیقی اقتدار اعلیٰ اس مالک الملک کے پاس ہے تو پھر کتمان حق کرنے والے یعنی حق کو چھپانے والے مجرمین، مخلوق خدا کو ہدایت کی بجائے گمراہی کے راستے پر چلانے والے، جھوٹی تعریف پر خوش ہونے والے اور ریاکار لوگ اللہ کی سزا سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ وہ تو ایک دن پکڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ دنیا میں جو لوگ مال کی خاطر دھوکہ کرتے تھے، غلط بیانی کرتے تھے، اس پر بھی ان کا قبضہ نہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، وہ جب چاہے کسی کو عطا کر دے اور جب چاہے واپس چھین لے۔ اس کے سامنے سب حقیر اور بے بس ہیں۔ دنیا کی یہ چند روزہ بادشاہی اسی مالک کی عطا کردہ ہے اور انسانوں کے پاس امانت ہے، انہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بڑے بڑے حکمرانوں اور بادشاہوں اور عہدیداروں کو قیامت کے دن سب سے زیادہ افسوس ہوگا۔ وہ حسرت کے ساتھ کہیں گے کہ کاش ہم اس اقتدار پر فائز نہ ہوتے۔ کسی کو جتنا بڑا اقتدار حاصل ہوگا، ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ اس دن صاحبان اقتدار بصد حسرت کہیں گے، ہلاک عنی سلطانیہ، آج میرے اقتدار نے مجھے ہلاک کر دیا۔ اس دن وہی بچ سکیں گے جنہوں نے اقتدار کا تصرف عدل و انصاف کے ساتھ کیا ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوں گے، اس کے احکام پر عمل کرتے ہوں گے اور یقین رکھتے ہوں گے کہ ساری کی ساری بادشاہی تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ ناظرین، سائنٹسٹ انجینئر سلطان بشیر محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مشہور سائنسدان آئنسٹائن کی یہ بہت بڑی دریافت تھی کہ وہ سائنسی قوانین زمان و مکان سے بالاتر ہیں۔ کائنات ایک کنارہ سے دوسرے کنارہ تک ماضی، حال، مستقبل میں ایک ہی ہیں، کبھی نہیں بدلتے۔ یہ اس بات کا منہ بولا ثبوت ہے کہ سب جگہ، سب اوقات میں اس کا ایک ہی خالق و مالک ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو قوانین سائنس میں آپس کا ٹکراؤ اور اختلاف ہوتا۔ اگر کائنات کی تخلیق کے متعلق سائنسی تحقیقات پر غور کریں تو بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کائنات کا تمام مادہ، حتیٰ کہ زمان و مکان بھی کہیں نہیں تھے، مکمل ہونا تھے، اور پھر اچانک ایک امر واقع ہوا جس کو بگ بینگ کا نام دیا گیا، اور پھر ایک سیکنڈ کے کھربویں حصہ میں سے بھی کم وقت میں جو اس وقت تمام توانائی اور مادہ ہے لا وجود سے وجود میں آ گئے، لا وجود سے وجود میں آ گئے۔ ایک امر نے سب کچھ کر دیا۔ جس خالق کا وہ امر تھا وہی اللہ ہے۔ قرآن مجید نے اس امر واحد کو پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 میں یوں ارشاد فرمایا، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، بے شک تمام آسمان اور زمین باہم ملے یعنی جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا۔ اس جدا کرنے سے ایک دھماکہ ہوا۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت کے امر کن سے ہوا۔ کائنات کے بارے میں سائنس کی ایک دریافت یہ بھی ہے کہ یہ روشنی کی رفتار سے مسلسل پھیل رہی ہے اور اتنی وسیع ہے کہ اس کی ایک حد سے دوسری حد تک روشنی کا سگنل کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کا ہر زمان و مکان ایک قانون کا پابند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات سگنل سے کنٹرول نہیں ہو رہی، بلکہ کوئی ہمہ گیر شخصیت ہے جو بیک وقت موجود ہے۔ بڑی سے بڑی چیز اور چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہر ایک کے اندر اللہ ہی اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔
مثلاً ایٹم کی بناوٹ کو لے لیں، کس طرح مرکز میں پروٹون اور نیوٹران کا مجموعہ اکٹھا ہے اور کس طرح اس کے ارد گرد الیکٹران نہایت تیز رفتاری سے اپنے اپنے مدار میں گھومتے رہتے ہیں۔ یوں ایٹموں کا ڈیزائن کسی ماہر حسابدان کے حساب اور اس کے بے مثل ڈیزائن کی گواہی ہے۔ پھر انسانی خلیہ کو ہی لے لیں، یہ خوردبین سے نظر آنے والی نہایت چھوٹی تخلیق حیات کی نمو ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایسے نظام ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس کا اپنا دماغ، اپنا بجلی گھر، اپنا جسم اور نشو و نما اور حفاظت کا محیر العقول انتظام ہے۔ کون ہے ان سب کو بنانے والا، قائم رکھنے والا، ماں سوائے اس ذات پاک کے جس نے الیکٹران سے لے کر لامحدود کائنات اور سب زمان و مکان کو محیط کیا ہوا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو احاطہ میں لیے ہوئے ہے۔ ناظرین، یہ وہ حقائق ہیں اور اس کے سے بھی بڑھ کر بہت سے حقائق ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید ہمیں کھول کر بتاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، قرآن مجید کو سمجھا جائے، اس کی آیات کو سمجھا جائے اور اس کی گہرائی میں اتر کر اللہ کی شان کو جانا جائے، وہ کتنا عظیم و اکبر ہے یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔